बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल के सेशन में मैं वेलकम करता हूँ। हम अपने सेशन का आगाज़ हस्ब रवायत कुरान मजीद के एक ख़ास मकाम से करेंगे और उसके बाद अहादीस और बाइबल का मुताला करते हुए एक मौजू पर डिस्कशन करेंगे और फिर आप लाइव सवालात पूछ सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुरान मजीद के उस मकाम का मुताला करते हैं कि जो आज ज़ेर बहस रहेगा। ये वो मकाम है सूरह बनी इसराइल का, जहाँ पे अल्लाह ताला ने बाज़ अखलाकी अहकाम दिए हैं और इनको हम बजा तौर पे कुरान मजीद के अहकाम अशरा कह सकते हैं, यानी 10 कमांडमेंट्स ऑफ द कुरान। तो जैसे आपने सुना होगा कि तौरात में हज़रत मूसा को जब शरीयत दी गई तो उनको इब्तिदा में 10 कमांडमेंट्स दी गई और उसमें जो 10 अहकाम हैं वो उनको अहकाम अशरा कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ कुरान मजीद ने भी 10 ही अहकाम दिए हैं जो पॉजिटिव सेंस में दिए हैं। और ये पूरे के पूरे कुरान मजीद में एक ऐसा मकाम है कि जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये कुरान मजीद के अखलाकी पैगाम का खुलासा है तो ये गलत ना होगा। और ये आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के यहाँ जो चीज़ बुनियादी तौर पे कुरान मजीद में बयान हुई है वो ये है कि जहाँ तक खुदावंद ताला ने अखलाकियात का शऊर दिया है उसमें कोई भी चीज़ जो आप यहाँ पढ़ेंगे वो ऐसी नहीं है कि जो जिससे आप नावाकिफ़ हों। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद दहानी कराते हैं, जो आपको रिमाइंड करवाती हैं, जो आपके अंदर ये शऊर पैदा करती हैं कि ये मेरे अंदर की दाखिली हकीकतें हैं, मुझे उनको भूलना नहीं चाहिए। तो इसका आगाज़ यहाँ से होता है कि ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उदा मज़मूमन मख़ज़ूला, कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी शरीक ना रखो, यानी ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और को माबूद ना बनाओ, कि क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो रोज़े क़यामत बिल्कुल बेयारो मददगार रह जाओगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तौहीद एक अखलाकी हुक्म है। तौहीद की जो बुनियाद है वो इंसान के अपने अंदर पाई जाती है और इसका जो शऊर है वो इंसान के अपने विजदान में मौजूद है। इसी वजह से ही कहा गया कि किसी और को खुदा न बनाओ। और आप ये देखेंगे कि ये जहाँ आयतें ख़त्म हो रही हैं वहाँ एक मरतबा फिर इसी मज़मून का इयादा किया गया है, उसको दोहराया गया है, जो असल में ये बताता है कि जो अहकाम इम्पॉर्टेंट होते हैं अल्लाह ताला उनको रिपीट करते हैं। तो लाइक कहते हैं कि साइक्लिक है, एक चीज़ का आगाज़ हुआ, कुछ चीज़ों को बयान किया गया और फिर उसी चीज़ पर उस पर इख्तिताम हुआ जिससे आगाज़ किया गया था, उस चीज़ की अहमियत को बताने के लिए। तो जैसे तौहीद पर आगाज़ किया गया, आप देखेंगे कि आगे जाके जब ये ख़त्म होगा अहकामात तो तौहीद ही पर ख़त्म होंगे। फिर कहा गया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम लोग ये जो आगे बयान किया है वो ये है कि अब और माँ बाप के साथ नहायत अच्छा सलूक करो लो, यानी अल्लाह ताला ने फैसला किया है कि तुम माँ बाप के बारे में बिल्कुल अच्छा सलूक करो। उनमें से कोई या दोनों अगर तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ कहो और ना उनको झड़क कर जवाब दो। यानी ये जो अल्फाज हैं वो ये है कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। यानी ना उफ कहो ना झड़क कर जवाब दो, बल्कि तुम उनसे अदब से बात करो। ये बात मैं कई मरतबा पहले ही बता चुका हूँ कि अरबी ज़बान में जब उफ आता है तो ये उस उफ के मफ़हूम में नहीं आता कि जिसको हम उर्दू में उफ कहते हैं, जो कहते हैं ना बेचूं चरा बगैर किसी हील हुज्जत के, बल्कि अरबी में उफ कहते हैं डिसरिस्पेक्ट को शो करने में। यानी आप किसी के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करें कि जो उसकी इज्जत के मुनाफी हो। तो जब हम कहेंगे अरबी ज़बान में कि ला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, तो इसका मतलब होगा कि उनकी साथ ऐसे बात ना करो कि जो उनकी इज्जत पर हर्फ लेके आए, और ना उनको डांटो और उनके साथ वो बात करो कि जो अदब के मुताबिक हो। तो ये तो ऐसी चीज़ है ख़वातीन हज़रात के जो हम सब के लिए एक याद दहानी है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से कि ख़ास तौर से जब माँ बाप जो हैं वो एक ख़ास उम्र को पहुँच जाते हैं। देखिए अल्फाज आए हैं कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा व किलाहुमा, यानी उनमें से एक अगर बूढ़ी उम्र तक पहुँच जाए या दोनों पहुँच जाए। तो बूढ़ी उम्र में क्या होता है ख़वातीन हज़रात, हम सबको पता है कि माँ बाप जो हैं वो अपनी बातों को रिपीट करते हैं, वो इरिटेबल हो जाते हैं। आपको ये महसूस होता है कि जैसे अगर आप उनसे बात करेंगे
تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یا چپک جائیں گے، یا ایک بات کو اتنا دہرائیں گے، یا ایسی کوئی غلطی کریں گے تو انسان کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ کہا گیا کہ نہیں، آپ نے جھنجھلانا نہیں ہے، اور بلکہ وہ چیز یاد کرنی ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور ان کی گود میں ڈال دیے گئے تھے گوشت کے لوتھڑے کے طور پہ، اور وہ تمام باتیں جو اب وہ کر رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ ہوتی تھی بچپن میں، تو وہ کتنی پیشنس کے ساتھ آپ کو یعنی ٹالریٹ کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ ٹالریٹ کرتے تھے بلکہ خوشی کے ساتھ، بہت خوش اسلوبی کے ساتھ آپ سے معاملہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آگے فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے اپنے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی رحمت کے جو بازو ہیں وہ عاجزی کے ساتھ، یعنی نرمی سے عاجزی کے بازو آپ ان کے پاس جھکائے رکھیں۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ ایک شخص کو ایک فروتنی اختیار کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ہیوملٹی اختیار کرنی چاہیے، اور اس ہیوملٹی کے اندر مرسی اور رحمت اور افیکشن ہو، وہ آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے کیا خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ تم ان کے لیے دعا کرو اور یہ کہو کہ پروردگار آپ ان پہ رحم فرمائیں جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، یعنی جس طرح سے انہوں نے مجھ پر رحمت کی تھی، آپ ان پہ رحمت کیجئے۔ اور پھر فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، یعنی یہ بتایا ہے کہ لوگوں تمہارے دلوں میں اگر جو کچھ ہے اسے پروردگار خوب جانتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اگر غلطی میں تم پلٹو گے، سعادت مند رہو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے درگزر کرنے والا بھی ہے۔ انسان سے تجاوز ہو جاتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ ایک محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، آپ سے پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں آپ کو معاف بھی کر دیں گے، لیکن اس غلطی کا احساس کرنا ضروری ہے، اور ان کا جو شرف ہے اور وہ مقام ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ اب یہ ماں باپ کی جب بات ختم ہو گئی ہے تو اب آگے دیکھیے بدرجہ بدرجہ باقی رشتہ داروں اور تعلق داروں کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر کہا کہ اب آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اب تم قرابت مند کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یعنی یہ تین جو باتیں بیان کی۔ اب دیکھیے یہ خاص طور سے جو ذی القربہ کی بات ہے یہ تو بہت ہی اہم ہے، کہ قرابت مند سے مراد یہ جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں، جو خون کے تعلق سے آپ کے رشتے کے تعلق میں آئے ہیں، ان کے بارے میں ان کا حق ادا کرو، ان کے حقوق پورے کرو، ان سے زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ تعلقات نہ توڑو، ان کے ساتھ بنا کے رکھو، اس لیے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ تو جس رشتے کو اللہ نے بنا دیا ہے، اگر ان رشتوں کی طرف سے زیادتی بھی ہو، ان کی طرف سے کوئی تنگی بھی ہو، آپ کو پریشان بھی کرے، تب بھی آپ نے ناطہ نہیں توڑنا۔ اور پھر جو دو اور طبقے تھے اس زمانے میں عرب میں، جو کمزور طبقے سمجھے جاتے تھے، مسکین اور مسافر۔ مسکین آپ کو معلوم ہی ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو غربت کی وجہ سے ٹھوکریں کھا رہا ہو، اور مسافر اس زمانے میں قیاس نہ کیجیے جو آج کے مسافر ہیں، بلکہ مسافر اس زمانے میں جب سفر کیا کرتے تھے تو بہت تنگ دست ہو جایا کرتے تھے، قافلے بعض ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، مختلف جگہ پہ جہاں وہ جاتے تھے وہاں ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں وہ ٹھہر سکیں، تو یہ ایک مستقل مسئلہ تھا یہ، اور ان کو سوسائٹی کا کمزور طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اور پھر دیکھیے کہا گیا ولا تبذر تبذیرا، اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور آپ جب مال کو اس طرح سے ویسٹ فلی اڑائیں گے، جو آیا جہاں آیا اپنے چیز کو للے تلے اڑا دیا، تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک امانت کے طور پہ مال دیا ہے اس میں خیانت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ جو فضول خرچ لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ جب آپ فضول خرچی کریں گے، تبذیر کریں گے، اور تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ بس جہاں ضرورت نہیں ہے آپ وہاں پہ بھی خرچنا شروع کر دیں، اور اس کا کوئی لحاظ نہ کریں کہ وہاں ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے، بس صرف شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ لاکھوں روپے لوٹا دیں، تو یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ فضول خرچی جو ہے یہ بالکل ایسی چیز ہے جس سے آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ جب آپ فضول خرچی میں مبتلا ہوں گے تو معاشرے سے آپ کا رابطہ کٹ جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی محرک ہوتا ہے، اور وہ سب سے بڑا محرک جو پورے ہمارے مذہب کا ہے وہ تزکیہ اور پاکیزگی ہے۔ ہمارے اندر وہ پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے کہ جب ہم فضول خرچی کرتے ہیں، کیونکہ پھر معاشرے سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں اپنی ہی فکر پڑی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو لوگ فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان کے بارے میں کہا گیا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا،
اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. اور پھر یہ کہا گیا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو. یعنی اگر آپ یو آر ناٹ ایبل ٹو ہیلپ دیز پیپل، یعنی ابھی آپ کو انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں اور آپ کا ہاتھ کھلا ہو، تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو. فَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا. یہ نہیں ہونا چاہیے آپ جھڑک کے بات کرو. اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو شائستگی کے ساتھ پولائٹلی ریفیوز کر دیں. اور پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. یہ بڑی عمدہ خوبصورت عربی ہے کہ اپنے ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کے رہ جاؤ یا بیٹھ رہو. یعنی یہ اصل میں تمثیل ہے کہ اگر آپ ہاتھ باندھیں گے، یعنی بالکل گردن سے لٹکا کے رکھیں گے، تو یہ کنجوسی کی طرف اشارہ ہے. اور جب یہ کہا گیا ولا تبسطھا کل البسط کہ آپ بالکل ہاتھ کھلا چھوڑ دیں گے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ اسی فضول خرچی میں پڑ جائیں گے. نہ اپنے آپ کو آپ اس انتہا پہ لے جائیں کہ کنجوس ہونا شروع ہو جائے، نہ اس انتہا پہ لے جائیں کہ بس جو آپ کے ہاتھ میں آیا اس کو آپ نے لوٹانا شروع کر دیا ہے، بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر آپ نے یہ کام کیا فتقعد ملوما محسورا، یعنی پھر تو ظاہر ہے کہ آپ ملامت زدہ ہو کے رہ جائیں گے، درماندہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر ضرورت مند آئے گا بھی تو یا کنجوسی کی وجہ سے آپ اس کی مدد نہیں کریں گے، اور یا فضول خرچی جو آپ نے کی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں کہ آپ اس کو کچھ دے سکیں. تو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں جو میانہ روی کی راہ ہے وہ اختیار کریں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور دیکھیے یہ عمدہ بات اللہ تعالیٰ جو منسوب اس طرح سے کر کے بتاتے ہیں کہ کوئی ان کو روک نہیں سکتا اگر وہ ایک کام کو کرنے پہ آئیں. یہ اسی طرف اشارہ ہے، وہ ان کا جو کام کرنا ہے وہ تو ایک قانون کے مطابق ہوگا. لیکن جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں، تو یہ جس کے لیے چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان کو روک نہیں سکتا اگر وہ فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ حکمت پر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے. یعنی وہ جو فیصلہ کرے گا اسی بنیاد پہ کرے گا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. یہ وہ شرمناک اور افسوسناک پریکٹس تھی جو زمانے میں عربوں میں ہوتی تھی، اور آج بھی بعض جاہلی سوسائٹیز میں ہوتی ہے کہ اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل کیا جاتا تھا. یعنی یہ بات کہ غربت ہے، اگر اولاد پیدا ہوگی تو مزید ہمیں غریب کر دے گی، تو یہ کہا گیا کہ یہ مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اور خوبصورت بات کہی نحن نرزقہم وایاکم. اب تم سمجھتے ہو کہ تم ان کو روزی دیتے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ نیا اگر اولاد پیدا ہو گئی ہے تمہارے گھر میں تو تمہاری رزق تنگ ہو جائے گا. نہیں، یاد رکھو کہ تمہارے پاس جو رزق ہے وہ ہم دیں گے، اور جو نیا آیا ہے اس کے لیے بھی ہم ہی پرووائڈ کریں گے. اس لیے کہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا جو قتل ہے وہ ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے. اور پھر دیکھیے آگے فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی ہے، بہت ہی برا رستہ ہے. تو یہ جو کہا گیا قریب بھی نہ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو وہاں تک لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں، آپ کے کان، آپ کے آنکھ، آپ کی اور جو انسان کی فیکلٹیز ہیں، اگر آپ کو اس برائی کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں تو ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. یعنی آنکھوں سے ایسی بری چیزیں نہ دیکھو کہ جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جائے، کانوں سے وہ چیزیں سنو نہ جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے، اور برائی سے یہاں مراد زنا ہے. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اس لیے کہ بے حیائی ہے اور بہت برا رستہ ہے. اور پھر دیکھیے کہا گیا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور خدا نے جس جان کی حرمت کو قائم کر رکھا ہے اس کو آپ ناحق قتل نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات طے ہے کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. ہاں اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے جو قتل کی نوعیت کا ہے، یا اور قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ فساد فی الارض کے طریقے پہ ہے، تو پھر تو آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. اگر آپ اس کی جان لیں گے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو پھر اگر آپ نے کسی کو اس طرح قتل کر دیا مظلومانہ تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے. ولی سے مراد کہ جو رشتہ دار ہے، جس کا اس کا جو ایئر ہے، اس کے پاس رشتہ دار ہے، اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ بدلہ لے یا نہ لے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بدلہ لینا یا نہ لینا ہے یہ اصل میں اس اصول پہ ہے کہ اگر وہ جو قتل ہے وہ اس طرح کا قتل ہے کہ جس کے نتیجے میں ریاست بھی مطمئن ہے کہ اگر معافی دی جا رہی ہے تو اس اصول پہ معافی دی جا رہی ہے کہ وہ معافی دی جا سکتی ہے، تو پھر دی جائے گی. لیکن اگر ریاست یہ سمجھے
کہ ایسے شخص کے ساتھ معافی نہیں ہے، تو اگر جو ان کے ایئرز ہیں یا ان کے جو گارڈینز ہیں، اگر وہ معاف کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو کہا گیا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو یہ وہ اختیار ہے جو دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راضی نامہ ہو جائے گا مجرم کے درمیان اور جو مظلوم ہیں ان کے ورثاء کے درمیان، اگر ریاست مطمئن نہیں ہے۔ ابھی آپ معلوم ہوگا کہ پاکستان میں کراچی میں شاہ رخ جتوئی اور شاہ زیب کیس میں اسی طرح کا راضی نامہ ہوا اور حکومت نے بری کر دیا مجرم کو، تو یہ بری کرنے کا اختیار اسی وجہ سے غلط طریقے پہ ہم سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر مجرم کے ایز معاف کر دیں گے تو وہ معاف کر دیے جائیں گے، جبکہ قرآن اور مقامات پہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ یہ قصاص کا جو معاملہ ہے یہ ریاست سے متعلق ہے، تو ریاست کو بھی مطمئن ہونا چاہیے معافی پہ، اور اس فیملی کو بھی کہ جو معاف کر رہی ہے۔ کوئی ایک اگر غیر مطمئن ہے تو پھر آپ اس طرح سے اس کو بری نہیں کر سکتے۔ تو فقط جعلنا لولی سلطانہ، اور پھر یہ کہا کہ فلا یسرف فی القتل، اس معاملے میں آپ تجاوز نہ کرو، انہ کان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، ہاں مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ تو یتیم کے مال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایز گارڈینز، ایز پروٹیکٹرز، ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ آپ کی تحویل میں آ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں عربوں میں تو یہ بہت تھا، کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں، لوگ مارے جاتے تھے، بچے یتیم ہو جاتے تھے، تو پھر لوگ ان کی کسٹڈی میں لے لیتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ آپ اتنی دیکھ بھال کے لیے ان کا پیسہ آپ لے سکتے ہیں کہ جو اس دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے۔ ہاں، اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ مال آپ ان کو لوٹا دیں۔ اور پھر دیکھیے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ عہد کا جو مطلب ہے کہ آپ جب کسی کو زبان دے دیں، کسی سے بات کر لیں، تو بس پھر آپ کو ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہے، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پرسش ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور دیکھیے جب تم پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور جب تم تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یعنی آپ جب ناپیں اور تولیں تو دونوں میں آپ کو بالکل ایک اس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ رتی برابر بھی اس میں کوئی ڈس آنیسٹی نہ ہو۔ اور یہ کہا گیا کہ ذالک خیر و احسن تأویلا، اس لیے کہ انجام کے لحاظ سے یہی طریقہ صحیح ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک بہت عمدہ نصیحت کی کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جسے تم نہیں جانتے۔ یعنی ہم ایسی بہت ساری باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے، اور اس میں اپنا لام لگاتے ہیں، اپنی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، در حالانکہ ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ ایسا نہیں، کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس میں اس کے در پہ نہ ہو، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ انسان کے جو کان ہیں، اس کی جو آنکھیں ہیں، اس کا دل ہے، اس کی پرسش ہونی ہے، ان سب کی پرسش ہونی ہے۔ اور پھر دیکھیے آخر میں جو نصیحت کی، اس سے پہلے کہ وہ اس پورے سلسلے کو ختم کیا جاتا، یہ کہا گیا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس لیے کہ تم اکڑ کے چلنے کا مطلب کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر اکڑ کے چلو گے تو زمین کو پھاڑ دو گے یا پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں، یعنی کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یعنی یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کی جو برائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت طریقے پہ معلوم ہے اور وہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ آیت آگے جو 39 آیت ہے جو یہاں نہیں دی گئی، اس میں وہ توحید کا تذکرہ ہے، اس کا میں نے ذکر آپ سے کیا کہ جب یہ سلسلہ کلام ختم ہوتا ہے تو وہ توحید بھی ختم ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ کتنا کمپریہنسو طریقے سے قرآن مجید میں یہ جو اخلاق کے بارے میں وہ چیز جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جو کیے جانے کی چیزیں ہیں اور جو نہیں کیے جانے کی چیزیں ہیں، یہ سب سے زیادہ کمپریہنسو مقام ہے پورے قرآن کا، کہ جہاں آپ کو چیزیں اکٹھی مل جائیں گی۔ اور اس لحاظ سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بجا طور پہ کہ اگر آپ نے قرآن کا جو مورل میسج ہے اس کو سمجھنا ہے تو یہ بہت ہی اس کی ایک نمایاں جگہ ہے جس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے اب خواتین حضرات ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ روایت ہم نے مسلم سے لی ہے اور یہ ابو ہریرہ سے یہ بیان ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، یعنی وہ شخص کہ جو بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرے گا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی اس کا جو یوں سمجھ لیجئے کہ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جہاد میں، یعنی وہ شخص کہ جو ان بیواؤں اور مسکینوں کی
پر خرچنے کا جو کوشش کرتا ہے، یعنی یہاں پہ جو کہا گیا ہے کوشش کرتا ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی کوشش سے مراد یہ کہ ان کی بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی اپنی اپ برنگنگ کے لیے اگر آپ کو پیسے خرچتے ہیں تو اس کا درجہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا درجہ ہے۔ تو یہ خواتین حضرات، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کمزور طبقات ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ یہ ایک تصریح ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی نگہداشت کرنی ہے، ان کے بارے میں جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ایسا رویہ نہ ہو کہ جس میں یہ محسوس ہو کہ ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو ایک انسان کو یہ انسینٹیو دیا گیا ہے کہ جو اصل انسانیت ہے وہ یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے جو کمزور طبقات ہیں، وہ طبقات جو خود ہاتھ پیر نہیں مار سکتے، تو اس سے زیادہ اور کون سے کمزور طبقات ہو سکتے ہیں کہ جو بیواؤں اور یتیموں سے زیادہ ہوں۔ تو بیواؤں اور یتیموں کے بارے میں، دونوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو شخص ان کے اوپر، ان کی بہبود کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے جو خرچ کرنے والا ہے، جو تگدعا کرنے والا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنا ہے کتنا ایک بڑی، وہ ہمارے لیے ایک بڑا کوورٹڈ گول ہے کہ آپ خدا کی راہ میں نکلیں، اور اس کے لیے اگر آپ جان بھی دے دیتے ہیں تو آپ کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ اگر آپ کا یہ زندگی میں یہ موقع نہیں آیا کہ اللہ کی راہ میں نکلیں اس طرح سے، لیکن اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیواؤں اور یتیموں کی بہبود کا کام کریں، ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کوئی مساعی کریں، کوئی ایفرٹ کریں، تو خدا کہتے ہیں کہ یہ درجہ آپ کو مل سکتا ہے مجاہد فی سبیل اللہ ہونے کا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات کی جس میں ہمیں کسی ریمائنڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے، اس سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کی کیا، کس مزری میں وہ ہیں، اور کس طرح سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ یتیم وہ لوگ کہ جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، باپ جب سر سے اس کا ہاتھ سر سے اٹھ جاتا ہے تو کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ جن میں یہ ممکن نہیں رہتا کہ پھر بچوں کی تعلیم کی، ان کی تربیت، ان کی صحت اور ان کی جو دوسری ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ تو یہ کہا گیا کہ دیکھو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر آگے بڑھو اور کوشش کرو کہ ان یتیموں کے آپ سر پہ خود ہاتھ رکھیں، ان بیواؤں کی آپ خود مدد کریں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا قرآن مجید میں کہ آپ تعدد ازواج کا جو کسٹم تھا عرب میں وہ موجود تھا کہ آپ ایک سے زیادہ خواتین سے شادی کرتے تھے۔ تو یہ کہا گیا کہ جہاں آپ اور وجوہات سے شادی کرتے ہیں وہاں یتیموں کی سرپرستی کے لیے اگر آپ ان کی ماؤں سے شادی کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا خیر ہے۔ چنانچہ اب دیکھیے کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی، اور حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں اور جن کے ہسبینڈ جو تھے وہ جنگ میں شریک ہو گئے تھے، جنگ احد میں، تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کے بچوں پہ اور ان سے شادی کی، تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپیل کی شکل میں کہا ہے وہ ایک پیغمبر سب سے پہلے آگے بڑھے اور اس کو پورا کرے۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی کی سرپرستی کے لیے محض شادی کریں اور مقصد آپ کا صرف یہ ہو کہ ان کی بہبود آپ کے سامنے ہو، ایک بہت ایکسٹراڈنری ایفرٹ ہوتا ہے، لیکن یہ تو ایک الٹیمیٹ چیز ہے۔ لیکن اس سے پہلے یتیم بہبود کے جو ادارے ہیں یا ان کی آگے بڑھانے کی جو جتنی بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں وہ موجود ہیں سوسائٹی میں، بہت ساری سوسائٹیز میں، تو ان کی اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کار خیر میں جتنا بھی آگے جا رہے ہیں ہم اس میں ان کے شانہ بشانہ ہوں۔ آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم بائبل کے کسی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ہم جس حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ والدین کی ذمہ داری کے نام سے ہے، اور یہ کتاب الامثال ہے جو حضرت سلیمان سے موسوم ہے، ان سے منسوب ہے، اور یہ بک جو ہے بک آف پرووربس کہلاتی ہے انگریزی میں۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پہ اس پہ جانا ہے، یعنی لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مرے گا، یعنی نہیں اس سے مڑے گا، مرے گا نہیں مڑے گا، یعنی جب آپ خدا بچے کی راہ میں تربیت کریں گے کہ جس راہ میں اس نے آگے جانا ہے تو پھر وہ بڑا ہو کے بھی اس سے دور نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرف اس کا رجحان ہے، جس طرح اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے اپنے بچے کی، آپ اس راہ میں تربیت کیجیے، اور جب وہ آپ اس کی تربیت کریں گے تو وہ چیز پکی ہو جائے گی، اور جو پکی ہو جائے گی تو وہ کبھی بھی اس سے برگشتہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس سے ہٹے گا نہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان نے بڑی ایک ایسی بات کی ہے کہ جو انسان کے اپنے تجربے پر مبنی ہے کہ انسان اگر اپنی اولاد کی تربیت کرے ان چیزوں میں، یعنی ایک تو تربیت وہ ہے نا جو اخلاقی تربیت جسے ہم کہتے ہیں وہ تو کرنی ہی چاہیے، لیکن ایک وہ تربیت ہے کہ ہم اس راہ پہ اس کی تربیت کریں کہ جس پہ اسے جانا ہے،
یعنی جو وہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے زندگی میں، تو وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس راہ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، جس چیز کی طرف وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں آپ ان کے معاون بنیں. اگر وہ جس فیلڈ میں بھی اپنے اندر ایپٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، ایک ٹیلنٹ رکھتے ہیں، اس کی آپ ان کی آبیاری کیجیے، ان کی نشو و نما کیجیے. اس لیے اگر آپ ایز پیرنٹس یہ کام کریں گے تو بہت جلد ایسا ہوگا کہ وہ ان کی ٹریننگ جب اس میں پختہ ہو جائے گی تو وہ بالکل اس جگہ پہ آ جائیں گے کہ انہیں اس چیز کو شعوراً اڈاپٹ کرنا ہے. پھر وہ ساری زندگی اس پہ کاربند رہیں گے، کبھی بھی اس سے وہ ہٹیں گے نہیں. تو یہ والدین کی ایک بڑی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. ایز پیرنٹس وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ون آف دا گریٹسٹ گفٹس دیٹ وی کین گیو ٹو آور چلڈرن از ٹو فیسیلیٹیٹ، کہ ہم ان کی زندگی کے اندر جس چیز کو وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں سہولت فراہم کریں، اس پہ آسانی فراہم کریں، ان کے اندر ایک رستہ ہموار کریں کہ ہاں اگر آپ نے اس طرح بڑھنا ہے تو آئیے. میں اگرچہ ہو سکتا ہے والدین اس طرف پڑھنے کو صحیح بھی نہ سمجھتے ہوں یا ان سے وہ ایک مختلف فیلڈ پر اڈاپٹ کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بڑی پتہ کی بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے بچوں کے رجحان کے خلاف ان سے فیصلہ نہ کروائیے اور نہ خود ان کے لیے کیجیے. لیٹ دیم ڈو واٹ دے ہیو، واٹ دے کین ڈو بیسٹ، اور اس میں ان کی مدد کیجیے. اور اگر آپ کریں گے تو وہ زندگی بھر اس چیز سے جڑے رہیں گے، وہ ہائی اچیورز بنیں گے. انسان کے اندر جب کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس ٹیلنٹ کو وہ پالش کرتا ہے، وہ پالش کر کے جب وہ ایک آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک کانٹریبیوٹنگ انڈیویجول بن جاتا ہے. یہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک بیج ہے، کہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر اس کی صحیح آبیاری کی جائے، وقت پہ پانی دیا جائے، صحیح کھاد ڈالی جائے، جو سورج کی ڈائریکشن ہے صحیح دی جائے، وہ بیج ایک تناور درخت بن جاتا ہے. تو ہر بیج ایک پوٹینشیل درخت ہے. تو بالکل ایسے ہی ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے کسی نہ کسی ٹیلنٹ کا. اگر آپ اس کی صحیح آبیاری کریں تو ایک تناور درخت بن جاتا ہے جس سے دنیا سایہ حاصل کرتی ہے. سو آئیے ہم اپنے اسٹڈی سیگمنٹ سرکل کے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. تو آج جو ہماری ڈسکشن کا موضوع ہے یا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے میرے لیے تفریح کا بہترین ذریعہ کیا ہے. تو میں تھوڑا سا اس سے پہلے کہ آپ اس ڈسکشن کا آغاز کریں یہ ضرور بتا دوں کہ زندگی میں تفریح ایک بڑی اہم چیز ہے. یعنی تفریح کا ایک بڑا اہم مقام ہے. آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اس تفریح کے عنصرز کو مائنس کر دیں یا سپریٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی زندگی کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مردنی سی چھا گئی ہے، اس کے اندر وہ ایک اٹریکٹیونیس ختم ہو گئی ہے. تو آئیے ہم اب ایک دوسرے سے یہ شیئر کرتے ہیں کہ میرے لیے ہر شخص کے لیے کیا سب سے زیادہ اٹریکٹیو طریقہ ہے ریلیکس کرنے کا. اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Salim. I can say about me, I'll start off. I love playing video games. It's nice to be in another world, in a fantasy world where, or be like a cat or something else, and you know, sort of block out the current world. So for me, that I find very relaxing because you're able to enjoy yourself in a new setting without actually having to do anything. And it's also really fun and sort of, well, it's fun because it's challenging at times. So like certain games, the bosses are really hard. So it's very fun and like exciting once you beat them. So yeah, that's my favorite way to relax. I also love doing nail art. That's another way I like relaxing if I don't want something that's hardcore. So I hope you don't overdo your video watching. Sometimes I worry about that, but I know like if I have enough work, then there could be sometimes like a few weeks until I pick up my console and to play again. So okay, that's wonderful. Next, I'd like to ask Ghazal to share with us what she likes to do to relax. Assalamu alaikum, and thank you for asking. For me, couple of things actually work. Video games की तो अब शायद I think मेरे अंदर इतना वो क्या कहना चाहिए stamina नहीं है. But what I enjoy is walk. मुझे daily basis पर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं walk कर सकूँ somehow, वो मुझे relax करती है, वो मुझे enjoyment देती है. और second चीज जो मैं enjoy करती हूँ, any thought provoking talk or discussion with family members, somehow वो मुझे बहुत engaging लगता है and it gives me inspiration as well as relaxation. So these couple of things on regular basis makes me relax and enjoy. I do enjoy that. Thank you.
Thank you for sharing, Ghazal. Rohan, you're up next. Please go ahead. Thank you. So sometimes बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता रिलैक्स करने का, so I use this thing जो आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं. So what I do is I take a drink, like पानी हो या कोई cold drink हो या कुछ भी, and I drink it as if it's the last time I'm going to taste it. So, मैं अपनी पूरी concentration से उसको पीता हूँ कि मैं I feel the texture, I smell it. For example, coffee की smell इतना मजे की होती है, and I feel it going inside me. So जिसको हम mindfulness कहते हैं, to use all your 5 senses in the thing you are doing. So it helps me relax. Living in the moment, right? That's wonderful. Thank you for sharing. Shabana Ansari, you're up next. Shabana, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम. मरियम आवाज आ रही है? Can you hear me? जी. मेरी मुख्तलिफ रिलैक्सेशंस में जैसे कुछ और भी हैं, लेकिन जो एक मुझे डिफरेंट लगती है वो मैं बुक्स पढ़ना इसी तरह पसंद करती थी पहले भी हमेशा, और वो मुझे रिलैक्स करती हैं बुक्स पढ़ना. और अब जो है ये मैं क्लासेस जो अलमारिद की क्लासेस होती हैं या लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते हैं, मेरे अंदर से बेचैनी खत्म होती है, तो मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड फील करती हूँ. तो जैसे अभी शहजाद साहब की क्लास है ये भी, और भी दूसरी जो मैं अटेंड करती हूँ, तो मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ. चलिए, गुड. Thank you. Shamir Shahzad, please go ahead. Shamir, you're up next. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी थैंक यू. वैसे तो पहले तो मैं क्रिकेट वगैरह भी बहुत खेलता था और उसके अलावा स्नूकर वगैरह खेल ली, लेकिन अब जब से इस तरह बात पैदा शुरू हुए हैं ना ये मजहब के मुतालिक, तो अब गामदी साहब की वीडियोस देखता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है. यानी जब भी कोई इस तरह का मामला हो गया, कुछ दिमाग में सवालात पैदा हो गए, तो उनकी वीडियोस देखी, लेक्चर्स सुने और आपको सुना इसी तरीके से, तो काफी जो है ना वो जानी सुकून मिल जाता है. तो ये आजकल की एक्टिविटीज है ज्यादा. चलिए, गुड. Thank you. Noshad Shafkat, please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. My relaxing comes from almost all the things that have been discussed. Reading books with a cup of coffee or a cup of tea, depending on the weather, and then listening to Ghamidi Sahab, yourself, Dr. Zahir, and for the last few months, Dr. Sajid Hamid. Really very relaxing, very comforting, very soothing, and it gives me mental relaxation of the highest level. Thank you. Wonderful. Thank you. Aisha Naz, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. मेरे लिए रिलैक्सेशन म्यूजिक है, म्यूजिक या फिर जो सीरीज वगैरह होता है वो, या मूवीज. और मैं ज़्यादातर वही मूवीज देखती हूँ जो देखकर मुझे अच्छा लगे. मैं ये ट्रेजेडी वगैरह मूवीज बहुत अवॉइड करती हूँ कि ताकि अगर रिलैक्स होना है तो अच्छी मूड पे हो. और म्यूजिक सुनना जो कि होता था कि अगर मैं एग्जाम में मेरे को तो मैं 1 घंटा तो निकालती ही थी कि मैं आराम से छत पे जाकर आराम से म्यूजिक सुनो, तो वो बहुत अच्छा लगता था. और एक चीज है जो हम लोग करते हैं वो पूरा एक फैमिली के लिए कि हम लोग शाम की चाय जो है वो एक साथ पीते हैं. चाहे हम लोग खाना अगर कभी कभी किसी कोई काम में बिजी ना करें, चाय कोशिश करते हैं साथ में पिए. और हम लोग की बहुत लंबी बात होती है, तो वो दिन भर का रिलैक्सेशन वहाँ पे सबसे ज्यादा होता है. हम लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, एक दूसरे से बात शेयर करके, फिर हंसी मजाक होती है. तो ये हम लोग मेक श्योर करते हैं. अभी तो खैर मेरे जो भाईजान लोग काम की वजह से बाहर गए हुए हैं, बट जब वो लोग होते हैं तो हम लोग ये हमेशा श्योर करते हैं कि शाम की चाय हम लोग साथ में बैठ कर पिए. और एक चीज है जो पर्सनली है वो ये कि एक होता है अगर कोई भी टाइप का सिचुएशन आए तो और ऐसे भी अगर परेशान हो तो एक अल्लाह ताला से बात करके भी एक
بہت ریلیکس ملتا ہے کہ ساری بات ہوتی ہے نا ٹینشن وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کو بول دو تو لگتا ہے کہ ہاں چلو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے نا وہ دیکھ لیں گے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مجھے بڑی ریلیکس کرتی ہے. بالکل. یہ آپ نے آخری بات کی تو یہ بہت ہی مزے کی بات آپ نے بتائی کہ اللہ سے باتیں کرنا, اللہ سے گپ شپ کرنا. ونڈرفل. تھینک یو سر. Thank you for sharing. Nadia, please go ahead. السلام علیکم نور شہزاد. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو مینشن جو روحان کی ریلیکسیشن ٹیکنیک میں بہت سن کے مزہ آیا. ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. اوکے سو آئی واز تھنکنگ کہ آئی تھنک ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے اور ہمارے چیلنجز ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو ہمارے معمولات جو ہمیں پیس دیتے ہیں وہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. اور پہلے میوزک, کتاب, یہ چیزیں ایکسرسائز شاید یہ سکون دیتی ہیں, لیکن پھر وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں چیزیں. کبھی کبھی لمحہ سے بات کرنے کے بعد بھی یا کوئی اچھی کتاب پڑھنے کے بعد بھی کوئی نئی تھاٹ کھل جاتی ہے, پھر وہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ الجھ گئی ہیں. So I've started doing a certain thing for 8-9 months. It's called cognitive restructuring. جہاں جو بھی مجھے کوئی تھاٹ پریشان کرتی ہے, because you need relaxation when you are worried about certain things and you are bogged down by the experience. تو آپ کو تھوڑا اپنے دماغ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. تو I feel that cognitive restructuring as in کہ میں اپنی تھاٹس کو ساری لکھوں, پھر اس میں پرائیورٹائز کروں اور پھر مائنڈ میپس بناؤں, دیکھوں یہ میں کیوں سوچ رہی ہوں, what is the triggering factor of it. تو یہاں سے مجھے ایک کنٹرول کا فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے یہاں سے میری کہ ٹھیک ہے اب میری تھاٹس جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہیں. ہاں اس کے علاوہ نئی چیزیں اور ڈسکور ہو جاتی ہیں کہ یہ ابھی بھی چیزیں ہیں جو مجھ سے سلجھی نہیں ہیں. تو it can be about faith, it can be about relationship, it can be about work, it can be about family. ہر وقت یہ آپ کو جتنا آپ کا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے نا اتنی ونڈوز آپ کی کھلی ہوتی ہیں تھاٹس کی, اور وہ ایک کانفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو آئی فائنڈ کہ دس puts me at ease. Maybe after some years I'll find something else to put me at ease, but these days it works for me. چلیں ونڈرفل. تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. تھینک یو. Thank you. Sabine, please go ahead. جی السلام علیکم. شکریہ. اپنے وقت کے مطابق اور استطاعت کے مطابق کئی باتیں ہوتی ہیں. شام کو جب ڈیوٹی سے نکلتی ہوں تو سب سے پہلے گاڑی میں بیٹھ کے تو قرآن میں نے سننا ہوتا ہے کہ ایسے محسوس کرتی ہوں کہ ہر چیز اڑ گئی ہے, میں کسی اور عالم میں چلی گئی ہوں. تو جو مشکل آئی ہوتی ہیں پیش آئی ہوتی ہیں دن میں تو پھر وہ بھول ہی جاتی ہوں. تو گھر آ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا گیا ہے ایک چائے کا کپ یا کافی جو ہوتی ہے نا وہ بہت اہم ہو جاتی ہے کہ واقعی ایک دن کا نا بس اسٹاپ ہو جاتا ہے اس وقت آ کے, تو کسی اور طرف رخ کرتی ہوں. تو فیملی کے ساتھ پھر ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ نیچر کی طرف ہم جائیں زیادہ سے زیادہ, پہاڑوں کی طرف, کہ ہمیں محسوس ہوئے کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے اس دنیا میں, ہم سے بڑا کون ہے, کیا چیز ہے, اور واقعی جو ہم جی رہے ہیں چھوٹی سی چیز ہے اس دنیا کے مقابلے میں. تو یہی بس ایسی چھوٹی سی یہ باتیں ہیں جو کہ الحمدللہ پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو پھر دوبارہ موٹیویشن ملتی ہے آگے پھر دوبارہ اپنا کام کرنے کو, اور یہ اپنی یاد دہانی رہتی ہے کہ ہم سے بھی کوئی بڑا ہے, ہم سے بھی کوئی اور چیز ہے جو باقی محسوس کراتی ہے کہ اس دنیا میں ہوپ ہے, افسردہ رہنا کوئی ریزن نہیں رہتا. تو یہ بس چھوٹی سی بات ہے. آپ کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ فطرت اور قدرت کے قریب رہنا جو انسان کو آج کل شاید کم نصیب ہے, لیکن آپ اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ نیچر کے قریب رہیں. تو بڑی بہت خوب. شکریہ. Thank you. Akram Bhatti, please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم. My relaxation is to play with my grandchildren. And wonderful. So especially the little one, I have 3 of them. 2 are like 11 and 10. 11 and 12, I teach them Qur'an, play with them. But little one, 5 months old, and he's really the center of my relaxation right now. I like to spend time with them. Besides that,
watching TV over a cup of tea. That's it. Right. That's what it. وہ گرینڈ چلڈرن کے بارے میں کسی نے کہا نا کہ they are toys from God. Yeah, yes. So I find time to play them, and that's good relaxation. Take my mind away from my work stress and everybody else. Wonderful, wonderful. Alhamdulillah. Thank you. Dr. Sahil Anwar, please go ahead. Dr. Salim, Assalamu alaikum. Mariam, background ka noise disturb to nahi kar raha? There's not too much background noise? It's not that bad. Okay, it's good. Okay. Okay. Thank you. Dr. Salim, shukriya, बहुत some wonderful discussion today. बहुत अच्छी बातें आपने as usual हमें बताई. So thank you for taking your time out and teaching us for free without any charge is always much appreciated. मेरी relaxation, मेरी hobbies हमेशा रही हैं to go to the gym. I've been going to the gym since I was 13 years old and it relaxes me immensely to this day. मैं ये नहीं बताऊंगा कि अभी मेरी कितनी उम्र हो गई है. I enjoy to this day. آپ اپنی انٹلیکچوئل عمر بتا دیں, وہ ہمیں اس کا اندازہ ہے. وہ کافی ہے. وہ کافی ہے. تھینک یو. اور جو دوسری میری ریلیکسیشن ہے وہ گولف ہے, اور مجھے پتا آپ بھی گولف کھیلتے ہیں. So hopefully we can get a game together sometime. لیکن there is something else that I've been working on, جس کا briefly روحان نے ذکر کیا اور پھر اکرم بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا. Is the ultimate form of relaxation is by staying in the moment. ہم لوگوں کا دماغ ہم لوگوں کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے, because we are overthinking all the time. جب میں لیکچر اٹینڈ کر رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں گھر جا کے میں نے کیا کھانا ہے, کھانا کھا رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں اگلے دن میں میٹنگ میں کیا کہوں گا, میٹنگ میں بیٹھا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ میری فیس بک پہ جا کے مجھے کیا جواب دینا ہے. You're always somewhere else. ہمارا دماغ کبھی بھی present میں نہیں ہوتا. And the fact is that if we learn somehow to stay in the moment, then whatever we're doing, we would be relaxed. That would be relaxation. چاہے وہ ہمارا job ہو, چاہے وہ ہمارا golf ہو, چاہے وہ ہماری hobby ہو. If we just learn to stay in the moment, whatever we do, جیسے روحان نے پانی پینے کے example, he is forcing to stay in the moment, albeit for 30 seconds. یا اکرم بھٹی صاحب نے مثال دی, وہ گرینڈ چلڈرن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اتنا ریلیکسنگ اس سے ہوتا ہے کہ گرینڈ چلڈرن آپ کو انوالو کر لیتے ہیں. یو جسٹ کینٹ تھنک آف اینی. جب آپ گرینڈ چلڈرن کے ساتھ ٹوٹلی انوالو ہوتے ہیں تو یو ناٹ تھنکنگ اباؤٹ یور جاب اور یور منی اور یور ہاؤس اور یور مورگیج. یو آر جسٹ دیئر ود the children in that second. So this is something I've been practicing for the last number of years, is to just stay in the moment. چاہے میں شاور لے رہا ہوں, چاہے میں سرجری کر رہا ہوں, چاہے میں آپ کا لیکچر سن رہا ہوں, just to be there. And that is just immensely relaxing if you just learn to breathe properly, to feel your body, to feel the air around you, to feel the person sitting opposite you. That can be immensely relaxing. Right. Thank you. Noreen, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی سر, میری ریلیکسیشن کے لیے تو سب سے پہلے ناؤ ڈیز المعارف کی کلاسز بہت سکون دیتی ہیں, کہ وہ بہت سارے کوشچن جنریٹ ہوتے تھے مائنڈ میں, جو سیٹسفیکشن ملتی ہے. ایون یہ کہ میں پورا ویکینڈ آپ کی کلاس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ بہت ہیکٹک روٹین ہے, اور پھر اس کے بعد جب کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں آپ سے لرن کرتے ہیں, اور لرننگ میں ہیپینس بہت فیل ہوتی ہے, کہ اس سے بہت اچھا لگتا ہے. اور سر اور کائنڈ پرسن سے مل کر بھی بہت ریلیکسیشن ہوتی ہے. میری ایک نرسنگ فیکلٹی سے دوستی ہے, میں ان سے جب بات کرتی ہوں, وہ کرسچن ہے بٹ ان کے اندر اتنی کائنڈنیس ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات پریویس ہم بہت سارا ظلم برداشت کر چکے ہوتے ہیں مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پر. تو جب ایسے لوگوں سے ہم ملتے ہیں جو کہ اتنے اوپن مائنڈ ہوتے ہیں اور کائنڈ ہوتے ہیں اسپیشلی, تو ان سے مل کر نا پھر یہ تسلی ہوتی ہے کہ دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں ابھی. تو یہ احساس ہوتا ہے. اور دوسرے سر, میری یونیورسٹی کے ساتھ ہی نا گریو یارڈ ہے, تو گریو یارڈ کو دیکھ کر بھی بہت ریلیکسیشن ملتی ہے, کہ دنیا کی ہر مشکل ایک دن ختم ہو جانی ہے. ختم ہو جائے گی. بالکل آپ نے یونیک باتیں. جی بالکل یہ ہے. اور بس یہی لرننگ میں بہت ہیپینس فیل ہوتی ہے, چاہے ہم کچھ بھی مطلب لینگویجز میں سیکھ رہے ہوں یا یہ کہ چیزیں لرن کر رہے ہوں, تو اس میں بڑا اچھا لگتا ہے.
ایون یہ ہے کہ اب میں پہلے جو نا میں ویکینڈ پہ سوچتی تھی میں کہیں جاؤں, جب سے آپ کی کلاسز ہوتی ہیں تو میرا کافی سارا جو ہے خرچہ بچ جاتا ہے کہیں جانے سے. میں کلاسز لے لیتی ہوں, اس میں اتنا ریلیکس محسوس کرتی ہوں کہ میں کہیں جاؤں اور جا کر جو ہے وہ ہیپینس گیٹ کروں, مجھے کلاسز لینے میں مل جاتی ہے. ایسا. تھینک یو سر. Thank you so much for sharing. Asif Ali, please go ahead. السلام علیکم. جی میرے لیے جو ریلیکسیشن یا جو تفریح ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ تو یہ ہے کہ میں دنیا کا اچھا ادب جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہوں یا پڑھنا چاہتا ہوں. جو چیزیں اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتا, ظاہر ہے ان کے تراجم, اور یہ ریئلی مجھے اس نے بہت ہیلپ کیا کہ جب میں نے جاوید احمد کامدی صاحب کو سننا شروع کیا تو جیسے قرآن کے بارے میں ان کا ایک کمنٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جی قرآن مجید بھی ایک بہت بڑا ادب کا شاہکارہ ہے اور اس کو دنیا کے کسی بھی بڑے ادب کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے. تو جب میں ان کو اس طرح ایکٹیولی نہیں انوالو تھا ان کے ڈفرینٹ لیکچرز یا اس میں, تو اچھا ادب جو بہت پڑھا تو اس نے ریئلی مجھے ہیلپ کیا. تو یہ قرآن کو سمجھنے میں بھی ہیلپ کیا کہ کس طرح قرآن جو ہے نا وہ ایک اچھا ادب بھی ہو سکتا ہے. تو اچھا ادب میں ہر طرح کا پڑھتا ہوں, جس میں مجھے سب سے زیادہ جو ریلیکسیشن ملتی ہے وہ فکشن میں ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے, فکشن میں یہ ہے کہ ایک امیجنری ورلڈ میں آپ ہوتے ہیں اور امیجن لکھا ہوا لفظ ہے یا جو لکھا ہوا جملہ ہے اس میں جو آپ امیجنری ورلڈ کے ساتھ کریٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیکسیشن کا باعث بنتا ہے. جیسے ہم کوئی اچھا ناول پڑھتے ہیں اور اس میں جو زندگی پوری جو ہے پورے صفحوں پر بکھری ہوتی ہے اور کس طرح وہ شروع ہوتی ہے اور کس طرح وہ ختم ہوتی ہے اور اس میں جس طرح کردار مختلف آتے ہیں, تو یہ ایک بہت زبردست چیز مجھے لگتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ناول ہوتا ہے یا کوئی کہانی ہوتی ہے اور اس کو کسی ڈرامے کی فارم میں ہم دیکھتے ہیں یا جیسے ہم ڈفرینٹ اڈیپٹیشن دیکھتے ہیں, ولیم شیکسپیئر کی دیکھتے ہیں یا اس کو ڈائریکٹلی پڑھتے ہیں, تو یہ ایک بہت یعنی انسانی نفسیات کے اندر جو چھپی ہوئی بتیاں یا جو کہہ لیں کہ ایک جو انٹر وومن قسم کے جو ایموشنز اور وہ سمجھنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کوئی قید نہیں ہے. اب اردو تو ہماری زبان ہے یا انگریزی ہم زیادہ سے زیادہ میں پڑھ سکتی ہوں یا اردو پڑھ سکتا ہوں, تو اس میں دونوں زبانوں میں یعنی جو تراجم ہیں وہ تو خیر اتنا زیادہ نہیں ہیلپ کرتے, لیکن یہ کہ پھر بھی پڑھنے میں بہت سارے تراجم میں بہت مزہ آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے جو ہے نا. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا اس پوائنٹ آف ویو سے, وہ بھی پھر ایک بہت بڑی ریلیکسیشن ہے. ایک پوری پکچر سامنے آ جاتی ہے آپ کے سامنے بیسڈ آن کے ادب جو ہے وہ کس طرح ڈیل کرتا ہے امیجنری سے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. Thank you for sharing. Zubair Iqbal, please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, میرا یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے دور اور شور و غل سے دور اور کراؤڈ سے دور رہنا اچھا لگتا ہے. اس میں میں جرنلنگ کرتی ہوں, مجھے لکھنا بہت پسند ہے. اور اس میں یہ کہ اگر آپ کی تھاٹس بہت زیادہ اسٹریس میں ہو, انگزائٹی میں ہو, تو ان سب کو لکھ لینے سے تھوڑا آرگنائز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہیں وہ میرے لیے اتنا ورک نہیں کرتی بہت زیادہ, کیونکہ شاید میں تھوڑی زیادہ ٹائپ اے ہوں. تو اس کے لیے میں نے ایک ٹیکنیک ڈھونڈی ہے کہ منڈالا کلرنگ بکس جو ہوتی ہیں ان میں انویسٹ کرتی ہوں, اور یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہیں, آن لائن مل جاتی ہیں, تو ان میں کلرنگ کرنے سے آپ کا اسٹریس کم ہوتا ہے. تو یہ کرتی ہوں میں, اور زیادہ تر مجھے اکیلے رہنا پسند ہے. اکیلے رہنا پسند ہے, اچھا جی سر. ٹھیک ہے, چلیں. بہرحال یہ بھی ایک یونیک چیز ہے اکیلے رہنا. اور یہ جو آپ نے منڈالا آرٹ کا ذکر کیا, یہ واقعی ایک بڑی اچھی چیز ہے, جس کو ایڈلٹ کلرنگ بھی کہتے ہیں. اور اب ہر کتاب کی دکان پہ آن لائن, جیسے آپ نے کہا, یہ بہت اچھی ایسی بکس ہیں کہ جس میں وہ بچوں کی السٹریشن نہیں ہوتی, لیکن بڑوں کے لیے وہ کلرنگ بکس ہوتی ہیں. تو سن کے بڑا لگتا ہے کہ جیسے آپ بچے بن گئے, لیکن حقیقت میں یہ بہت ہی ریلیکسنگ چیز ہے. بہت آپ نے ٹھیک کہا. اور اس کے علاوہ سر یہ جیسے سوری سر میں نے آپ کی بات کر دی. جی کوئی بات نہیں.
सर इसके अलावा ये काफी लोगों ने इसका जिक्र किया है, मुझे ये इंटेलिजेंट लोगों से बात करना, अलमौरिद की वीडियो सुनना और ग्रुप्स पे अपने आइडियाज शेयर करना, लोगों के सुनना, ये भी मुझे बहुत ज्यादा एक तफरीह लगती है एक तरह से। चले, बड़ा अच्छा है। Thank you for sharing. Salma Nisar, please go ahead. Salma? I see that you've unmuted, but we don't hear any audio from your side. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Now we can hear you. जी आपकी आवाज आ रही। सॉरी, मेरा आज मुझसे फिर गलती होगी डॉक्टर साहब। मैं 8 बजे से जो है वो बिल्कुल फारिग होकर बैठी हुई थी कि आपका ये सुनूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों माइंड में ये था कि 9 बजे शुरू होगा। बहरहाल शुरू का कुछ निकल गया और इंशाल्लाह अब नहीं होगा ऐसा, कल तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। तो डॉक्टर साहब ये अच्छा टॉपिक है कि रिलैक्सेशन हर इंसान की जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ किस्म के उसके मशागिल होते हैं और यकीनन वो उसको अचीव करके बहुत खुश होता है। तो जब मैं जॉब करती थी तो मुझे बहुत मुश्किल काम करना, जिसमें लोग जिसमें समझे कि एक बुराइयां मेरे सामने खड़ी होती थी, तो मैं उनके नरगे में ना आकर अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती थी कि मैंने एक टारगेट अपना अचीव किया है, मैं इनके मुकाबले में खड़ी हुई और मैंने जो है वो चीज अचीव। फिर ये क्योंकि तबीयत में बहुत ज्यादा मेरे ये अल्लाह की तरफ से बड़ी इनायत है मेरे अंदर कि मैं कभी बोर नहीं होती हूँ, कभी भी बोर नहीं होती हूँ। मैं किसी भी माहौल में हूँ, मैं कभी भी बोर नहीं होती। तो ये वजह है कि मेरे पास इतनी सारी मसरूफियात हैं कि मैं कभी स्टिचिंग अपने बच्चियों के लिए स्टिचिंग करके बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है कि मैंने उनको कोई गिफ्ट किया अपने हाथ से बनाकर। फिर ये कि जब से मुझे गांधी साहब का अलबयान सुनने को मिला, उसने तो बिल्कुल दुनिया बदल दी और क्या खूबसूरत बोलते हैं और किस तरीके से कुरान को वो लेकर चलते हैं। उन्होंने कितना उनके अंदर जो है वो ये टैलेंट दिया है कि मशहूर कर देते हैं बंदे को ना। तो और उसके बाद जब मैंने ये हदीसों की तरफ में आई थी तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन था कि ये सब क्या चल रहा है। तो ये भी मेरी जिंदगी का एक इतना बड़ा रिलैक्स पॉइंट है कि मुझे आपकी क्लास मिली और मुझे इतना अच्छा तज्जियाती मुताला जो है वो सुनने को मिलता है कि मुझे बेहद खुशी होती है। बस मैं किस तरह इंतजार करती हूँ इस क्लासेस का कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बड़ा रिलैक्स होता है। तो बस ये कि अल्लाह मियाँ ने मेरे अंदर ये चीज बड़ी अच्छी डाली हुई है कि मैं कभी बोर नहीं होती। मैं वॉक करके भी रिलैक्स होती हूँ, मैं किताबें पढ़ के भी रिलैक्स होती हूँ और जिंदगी का 1 घंटा जो है वो तो हर हालत में मेरा जो है वो गांधी साहब के साथ गुजरता है। तो ये चीजें मुझे रिलैक्स करती हैं। थैंक यू। Thank you for sharing. We're running sort of short on time. We have to get to our Q&A as well. So I'd request the remaining people who want to participate in discussion to please be concise. Noshaba Wasim, please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे एंजॉय करती हूँ मैं नेचर को। मैं पानी के पास बैठी हूँ तो मुझे वो बहुत रिलैक्स करता है। जब ये कलर चेंज होते हैं दरख्तों के तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह जितनी भी नेचर की चीज़ें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। रेत पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। जो नेचर है वो मुझे रिलैक्स करती है। लेकिन अगर मेंटली मैं स्ट्रेस में हूँ तो फिर मैं कुरान पढ़ती हूँ और फिर ये अपने आप को समझाती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम इस वक्त है वो टेम्परेरी है। तो चाहे वो अभी नहीं ख़त्म होगी लेकिन मेरी ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद एक बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। तो मुझे अपने प्रॉब्लम को जो है वो पेशेंस से करना है और उसको अच्छी तरह हैंडल करना है। तो अगर मतलब स्ट्रेस में हूँ तो फिर कुरान हेल्प करता है। वैसे मुझे नेचर बहुत एंजॉय करती हूँ नेचर को। किसी भी उसमें हवा चल रही हो मैं उसको एंजॉय करती हूँ, उसकी फीलिंग को महसूस करती हूँ। तो ये इन शॉर्ट है। Thank you. So we currently don't have any more raised hands for discussion. So we'll move over to our Q&A. I'm going to read out this question as it came to me. So this participant writes, in my childhood, I saw some pictures on the internet that showed various miracles, such as something sacred naturally written on a mountain, etc. I then prayed to have something written on myself too.
Sometime later, the veins on my left wrist took the shape of the name of Allah. I want to know that, do I have to take care of my wrist in any way, or can I use it normally, such as using my arm or hand, or for washing purposes? ये तो it's a very supernatural sort of a phenomenon. अगर ऐसा भी हो जाता है तो just use it normally. You're not doing it voluntarily. ये तो involuntary आपकी body की veins का एक मामला है. अब ये अल्लाह ही जानता है कि ये कैसे हो रहा है. और इससे पहले भी जो आपने जिक्र किया कि you find these supernatural phenomena and in various elements of nature. So this is also something which at times people don't witness and at times they do. So don't take it as a religious thing. It's at times is a paranormal activity. There are people who have extrasensory perception. There are people who have brain waves. There are people who can go beyond what other people cannot even imagine. So ये अल्लाह ताला की तरफ से it's like a gift to you. तो I mean in certain respects. लेकिन अगर आपकी veins इस तरह का pattern बना रही हैं, तो आप just go about doing it normally. You don't have to do anything else because this is something that is, I mean, not coming from you. I mean, आप खुद तो नहीं ना इस तरह से कर रही हैं. It's like happening by itself. Thank you for that, Dr. Salim. The next question asks, being a Muslim, how do I know that I'm following true religion? Because non-Muslims also believe that they are on the right path. Furthermore, how should I follow the right path? Because I know that I'm doing a lot of sins despite knowing the truth, and I don't have peace of mind. So you don't need to know whether you're following on the right path, because that is something that you might never know. The ultimate truth is something which lies with God. But what you can know is that you're trying to find the truth. So as long as you are on the path to find the truth, that is what God wants. Okay, you have this quest for the truth, this desire to find the truth in yourself. तो ये काफी है. और अगर आपकी से गलती होती है तो गलती से के बाद पलटना, the sin doesn't matter as much. The attitude after it matters. उसके बाद आप खुदा की तरफ पलटते हैं. You make amends for that. You don't. I mean, you make a commitment that you'll not do it again. Even if you do it, तब भी you make still another commitment and so on. तो इस वजह से ये जो है कि non-Muslim भी अपने आप को सही समझते हैं और मुसलमान भी अपने आप को सही समझते हैं. इसका best judge ये होता है कि you just need to do what is best in your understanding. और कोई अगर सवाल आ जाए which is challenging your views or which is challenging something that you believe, तो उस पर जरूर गौर करना चाहिए क्योंकि it might be true. So the best way to take up the task of finding the truth is that whatever you believe in should always be subjected to critical thinking. So जो critical thinking है उसके दो तरीके होते हैं. Either it arises from your own self, कि आपके अंदर का इंसान सवाल पैदा कर देता है, and then you must pursue that question and try to have an answer to it. और या कोई खारिज का critic जो है या society जो है वो answer question पैदा कर देती है. तो critically review करते रहें. Critically review का मतलब ये नहीं you start doing it ab initio all over again. Whenever there is something happening, either it comes from your own self, some question rises from your own self, or it rises from outside, and then start reviewing it. So इस तरह से है, just go on in life, and as long as you are doing this and you are on this journey, तो खुदा की तरफ से requirement इतनी ही है. लाज़मन truth तक पहुंचाना तो ये पहुंचना is not our, ये सिर्फ पैगंबर पहुंच सकते हैं क्योंकि वो खुदा से communion में होते हैं. They know. हम तो नहीं खुदा के communion में. We cannot just be certain क्योंकि आज हम एक बात मान रहे हैं, परसों हो सकता है उसकी गलती वाज़ेह हो जाए. तो we have to continue our journey with this motto. Thank you very much, Dr. Salim. The next chat question asks, there is a hadith which says that every new innovation of deed thought with regards of deen is a bid'ah, and every bid'ah leads to hell. So why are there different schools of thought in the ummah after knowing this narrative? Now you see, people they don't do it deliberately. I mean, seldom do people do it deliberately. If they have different narratives, if they have different points of view, this is because God has made people in a way that they can interpret things differently. जो कहा गया ना, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, and every new thing in religion is an innovation, which means that if you deliberately add something to the content of religion, and the added thing is also religious in nature,
That is what is called bidat. So you see, this is like an allegation that you can make on others. You can say that you are committing a religious innovation, but the person who might be committing it might not be agreeing with you. He or she might say, "No, this is not an innovation, and I think it falls in a different category." تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ invariably people who are doing it, they feel as if they're doing the right thing. At times the other person realizes کہ bhai you are doing wrong. تو اسی وجہ سے میں نے ابھی کہا نا کہ the thing that is needed is critical thinking. If someone comes and tells you کہ bhai you're doing something which is a bidat, then you must reevaluate and just reassess کہ ایسا تو نہیں ہے کہ I'm doing something which the person is alleging. And if you are comfortable that you're not, that you just continue. So difference of opinion, having a different interpretation of things, that doesn't constitute bidat in any way. Ye to wo cheez hai jo human construct. It happens with every human being. But to add something in the corpus of religion without any proof of it, and you think bhai achhi baat hai, it's a good thing, this is what we call bidat. But as I said, this is what a person calls bidat. But when he says that you are committing that bidat, the other person might have a different view. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جو کرسچنز ہیں, if they believe, they call themselves to be monotheists. They call themselves to be monotheists. اللہ میاں نے ان بات کو ایکسیپٹ کر لیا. پورے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی کرسچنز کو polytheists نہیں کہا گیا, in spite of the form that they regard Jesus to be a son of God. اس لیے کہ ان کے ہاں وہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی this is according to the dictates of monotheism. The Quran does not agree with it, but it grants them this authority کہ جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں, I will call you by that name. If you think that you're a monotheist, that's fine, because this is something that is we don't agree with, but we go along with your word. So bilkul aise hi, when you call someone, say someone that you are doing some innovation, so that person has to agree with you. If he is not agreeing with you, then it means that what you are calling as bidat or innovation is not something that he is agreeing with. So this difference of opinion, should go on, and we should learn to differ with each other and agree to disagree. Thank you very much for that clarification, Dr. Salim. Adil Qureshi, please go ahead, and we're going to be toggling questions, inshallah. So if you have more than one question, sorry, just to clarify, if anybody has more than one question, please ask one question, and then if we still have time, we'll go over to a second round of questions. Thank you. So ڈاکٹر صاحب, یہ جو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, وعلیکم السلام, یہ جو آپ نے آیت جو شروع میں بتائی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی وہ اولاد کو اس کے رزق کے خوف سے قتل نہ کرو, اللہ ہی اس کو رزق دیتا ہے. تو یہ جو تمام کا تمام انسٹیٹیوشن ہے فیملی پلاننگ کا, بنیادی طور پر تو یہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ بھائی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یا ہمارے ملک کی اکانومی افورڈ نہیں کر سکتی زیادہ پاپولیشن کو. تو اس کو تو البتہ ہم جائز اور ایون مستحسن قرار دیتے ہیں, پر مائی انڈرسٹینڈنگ, آپ بھی اور غامدی صاحب بھی. لیکن یہ آیت کیا اس کے خلاف نہیں جا رہی ہے کہ آپ کو فیملی پلاننگ اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے؟ لوگ اس آیت کو اس کے حق میں یوز کرتے ہیں, لیکن یہ آیت تو بالکل ایک مختلف بات کر رہی ہے. وہ تو کہہ رہی ہے لا تقتلوا اولادکم. اولاد کا مطلب ہے وہ جو پیدا ہوگی ہے, تمہارے سامنے کھڑی ہے, اس کو تم مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہ کہا جا رہا ہے, یعنی یہ تو قتل انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ایک اولاد جو پیدا ہی نہیں ہوئی, جس کے بارے میں آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ پیدا نہ کریں, اس کو تو اولاد نہ کہہ سکتے. یعنی پوٹینشیل اولاد کو اولاد تو نہیں کہا جاتا نا اس معاملے میں. یعنی ایک چیز جو واقعہ ہی نہیں ہوئی, تو آپ اس واقعے کو اگر واقعہ ہی رہنا دینا چاہتے ہیں اور وجود میں نہیں لانا چاہتے, یہ تو اختیار ہے آپ کے پاس. لیکن جب وہ وجود میں آ جائے تو پھر آپ نہیں اس کو ٹیمپر کر سکتے. اس لیے دیکھیے کہ 120 دن کے بعد اگر پریگننسی آپ ٹرمینیٹ کرنا چاہیں تو اس کو قتل نفس کے برابر ہمارے فقہا قرار دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ انسان بن گیا ہے, اب آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. لیکن ابھی وہ انسان ہی نہیں بنا, ابھی وہ اولاد کی ڈیفینیشن میں آیا ہی نہیں ہے. ابھی تو وہ اٹس ناٹ ایون یو کی ناٹ ریگارڈ اٹ ان اینی وے ٹو بی اے چائلڈ. سو 120 دن تک وہ ایک آرگینک ماس ہوتا ہے, اس کے اندر انسانی کی شخصیت بھی نمودار نہیں ہوئی بھی ہوتی. تو یہ آیت تو اصل میں خاص کانٹیکسٹ میں ہے کہ عرب جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے. آج بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ مفلسی کی ڈر سے اپنی زندہ اولاد کو مار دیا کرتے تھے. تو اس کا فیملی پلاننگ سے تعلق پیدا کرنا تو بہت اوور اسٹریچنگ ہے, اور یہ آیت وہاں نہیں پہنچ سکتی. رائٹ. سو سوری, میرا اسی سوال یہی ایک ہی سوال چل رہا ہے, اسی کنٹینیوشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ فیملی پلاننگ چاہے وہ مفلسی کے اندیشے سے کی جائے, یا عورت کا دل نہ چاہ رہا ہو, یا آدمی کو اور بچے پیدا کرنے کا شوق نہ ہو, یا کوئی بھی وجہ ہو, وہ کسی بھی صورت میں جائز ہے. جی بالکل.
اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جب عقل دی ہے اس عقل کے لحاظ سے معاملہ کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں کہ جو تم کھیتی اگاتے ہو, اس کھیتی کو تم تو نہیں اگاتے, میں اگاتا ہوں, لیکن اس کے لیے سامان تو تم فراہم کرتے ہو. وہ سامان فراہم کرو گے تو پھر میرا اگلا کام ہوگا کہ میں اس کے لیے بڑھوتری کروں گا. اگر آپ وہ کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر یہ تو آپ کے اختیار میں ہے. تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں یہ ہے کہ جو زندگی اس نے چوائس کے طور پہ اختیار کی ہے, اگر وہ ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ کسی بھی وجہ سے اولاد کو کم رکھنا چاہ رہا ہے, ایک خاص تعداد میں رکھنا چاہ رہا ہے, تو وہ اولاد پیدا نہیں کر رہا. لیکن جب پیدا ہو جائے یا 120 دن کا حمل ٹھہر جائے تو پھر وہ اس کو چھیڑ نہیں سکتا. Thank you. Rafia Khwaja, please go ahead. And Adil, please, you feel free to raise your hand again. Thank you. Dr. Sal, I wanted to ask you the definition of jihad. Allah ne jihad ka hukum diya hai, but from what I understand, if jihad has to be done by the state, is it allowed for an individual or group of people who decide that in their own country there is cruelty and they are doing jihad? Is this allowed? I am really confused by the definition of jihad. If you could kindly explain it. آپ نے تو خود جواب دے دیا نا کہ جہاد کی جو اتھارٹی ہے, جہاد سے ہم مراد ہے آرمڈ وارفیئر, کہتے ہیں یو ریز آرمز فار دیٹ. آپ ایک جنگی اقدام کرتے ہیں تو جنگ کی جو ذمہ داری ہے وہ تو ریاست کر سکتی ہے, کوئی انڈیویجول کو آرگنائزیشن کر ہی نہیں سکتا. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ چور کے ہاتھ کاٹنے میں سزا خود دینا شروع کر دیں, تو سزا دینا اور جہاد کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ کنٹری کے جو فورمز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. وی جسٹ کی ناٹ ٹیک دا لا ان آور ہینڈز ان اینی وے. تو جہاں تک جہاد کا ورڈ کا تعلق ہے, اس کا مطلب جہاد فی سبیل اللہ کی جو ٹرم ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا, اس کا ایک فارم قتال ہے کہ جس میں آپ کو جان دینے تک کی نوبت آ سکتی ہے. ورنہ قرآن مجید اس سے ایک بڑے جہاد کا ذکر کرتا ہے, اور وہ ہے وجاہد بہ جہادا کبیرا. قرآن کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے کہ اے پیغمبر اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو, اور یہ ایک بڑا جہاد ہے. یہ اس میدان جنگ سے ہی بڑا جہاد ہے, اس کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے. یعنی میدان جنگ میں جو جہاد ہوتا ہے اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جان بھی جا سکتی ہے. لیکن ہر وقت آپ جنگ نہیں کر رہے ہوتے. تو جنگ جب آپ نہیں کر رہے ہوتے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو جنگ آپ استدلال کے میدان میں, دین کو پہنچانے کے میدان میں, اللہ کی بات کو دوسروں کے دلوں میں اتارنے میں جب قرآن کا آپ پیغام پہنچاتے ہیں تو یہ بڑا جہاد ہے. تو یہ قرآن کے اپنے ورڈز ہیں کہ اے پیغمبر جاہد بھی جہادن کبیرہ, اس قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کیجئے. تو یہ کہتے ہیں جہاد بالقرآن. یہ تو لوگ اس کو بھول بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کو اصل اور بڑا جہاد قرار دیا ہے. وہ ایک ہی جہاد سے واقف ہیں جس میں لوگوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں یا جس کے لیے ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں. اس کا بھی ایک موقع ہے اور محل ہے کہ جب انسان کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہو, اس سے زیادتی کی جا رہی ہو, اور ڈپلومیٹکلی آپ اس چیز کو ختم نہ کر پائیں, تو خدا بعض کنڈیشن میں اس کی اجازت دے دیتے ہیں. لیکن جہاد کو اصل میں سینونیمس سمجھنا کہ ہر وقت اس کا مطلب قتال ہے, اس سے ہمیں مطلب دوبارہ سے ریوزٹ کرنا چاہیے. تو اسٹرگل ہے اس کا مطلب, اینڈ سم ٹائمز دس اسٹرگل فار دا کاز آف گاڈ ٹیکس دا فارم آف آرمڈ وارفیئر سم ٹائمز, بٹ ان موسٹ کیسز دا قرآن سیز کہ ڈو دس جہاد تھرو دا قرآن اٹ سیلف. اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میرے ذریعے سے جہاد کرو, یعنی میرے پیغام کو پہنچاؤ, خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دو. If people decide, a group or a political party just decides کہ بھائی ہم نے جہاد کرنا ہے because this is اللہ نے ہمیں یہ کمانڈ کیا کہ آپ جہاد کریں because they see cruelty in their own country, تو یہ جہاد تو نہیں ہوا, یہ تو آپ پالیٹکس لے کر رہے ہیں. دیکھیے جس چیز کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے, اگر کوئی اور وہ کام نہیں کر رہا تو اس کو توجہ دلائیے, اس کو آپ اور زیادہ زوردار طریقے سے draw their attention, but you just cannot assume their task. یعنی اگر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, فرض کیجیے, تو کیا کوئی دوسرے اٹھے گا اور کہے گا جی میں آپ شوہر نہیں بن رہے, میں آپ کی جگہ شوہر بن رہا ہوں. یہ ایک مزے کا خیز بات ہے نا. تو جس کی رسپانسبلٹی ہے, if the person is not or the organization is not discharging that responsibility, the collectivity, so it's not that you are going to take the place of that collectivity. آپ اس کلیکٹیوٹی کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ اس میں غلطی ہو رہی ہے, اس کو آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجیے. اور اگر وہ پوری نہیں کرتی اور آپ نے توجہ دلا دی ہے تو your job is done. You are not required to take up arms in any way, کیونکہ یہ responsibility is entirely attached to the state.
Thank you very much, Dr. Salim. Noshaba Wasim, please go ahead. मेरा क्वेश्चन है, अभी आपने कराबतदारों का बात की थी, तो उसमें कुछ दफा ऐसे होता है कि आप किसी से बात करते हैं तो वो आपको हर दफा या तो तकलीफ पहुंचती है उससे बात करके, तो उस केस में फिर इंसान क्या करे, और वो आपसे ताल्लुकात ना रखना चाहे तो? हाँ, अगर तो वो ताल्लुकात तोड़ा है तो फिर तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपको आगे बढ़ के ताल्लुक तोड़ने का मतलब ये होता है कि आप अगर फर्ज कीजिए किसी ने आपके साथ ज्यादती बहुत ज्यादा की है, अगर आप नहीं रखना चाहते ताल्लुक, तो उसका असल में ये है कि कम से कम अलग से अलग का ताल्लुक ही अगर आप मिल जाएं शादी ब्याह पे किसी फंक्शन में, तो मुंह फेर लेने के बजाय एक सिंपल हाल चाल का पूछना या अलग से अलग करना, इस तक तो कम से कम रखना चाहिए। यानी इसे कहते हैं ना कि ताल्लुक को तोड़ने का मतलब ये है कि आप किसी महफिल में जाएं और किसी शख्स ने आपके साथ ज्यादती की है, तो आप गुस्से में आप कहें कि इस काबिल नहीं है कि मैं इससे बात भी करूं या इसे सलाम दुआ भी लूं, ये नहीं करना चाहिए। आप आगे बढ़ के और ज्यादा डीप एक्टिव जो होती है ताल्लुकात, बेशक वो ना उस्तवार करें, लेकिन ताल्लुक को तोड़ना जो है वो नहीं करना चाहिए। और यहाँ जो कहा जा रहा है, यहाँ तो असल में ऐसे लोगों के बारे में नहीं कहा जा रहा, यहाँ तो आम लोगों के बारे में जो आपके रिश्तेदार हैं कहा जा रहा है कि जो रिश्तेदार ऐसे हैं कि जो ज्यादती नहीं जिन्होंने की हुई बल्कि नॉर्मल रिश्तेदार हैं, तो कभी उनका हक भूले ना, तो यहाँ तो उनके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन मैं अलग से आपको बता रहा हूँ कि ऐसे रिश्तेदार के जो ज्यादती भी उतर आए आपके साथ, अगर तो वो खुद नाता तोड़ रहे हैं तो फिर तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं तोड़ रहे तो इतना ताल्लुक जरूर रख लीजिए कि सलाम दुआ रह सके। और सर दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक मर्द की क्या इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माँ की, बीवी की, बेटी और बहन की, क्या उस पे मतलब ये चारों जो औरतें उस पर डिपेंड कर रही हैं या हाकिम अल्लाह ने कहा है, तो वो इक्वल उन पे अपना प्यार, अपना सारी चीजें डिवाइड करे या इसमें भी नंबर? आपका मतलब है कि जो शौहर है वो अपनी आप सास के हवाले से पूछ रही हैं? नहीं सर, वैसे एक मर्द के बारे से पूछ रही हूँ कि जिस तरह एक मर्द है उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी माँ भी है, उसकी बेटी भी है, उसकी बहन भी है और उसकी बीवी भी है, तो वो दायरे अलग अलग है ना, जो असल में सबके आपको राइट्स को पूरा करना है। माँ के हकूक और हैं, बेटी के और हैं, बीवी के और हैं, बहन के और हैं, तो बराबर के बजाय असल में आप ये इस्तेमाल कीजिए कि लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि हर एक का जो हक है उसके लिहाज से उसको वो पूरा करना है। किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का किसी मौके पे ज्यादा हो जाता है, किसी का किसी मौके पे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये चूंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कांस्टेंट होती हैं, कुछ वेरिएबल होती हैं, लेकिन जिसका जितना हक आप पे है उसको आपने पूरा करना है। हर शख्स को मालूम है कि बहन का आप पे क्या हक है और बहन की हालत मुख्तलिफ हालतों में उसका क्या हक होता है। खुदा न खास्ता बहन अगर बेवा होगी तो हक और होगा, खुदा न खास्ता अगर वो किसी और मसले से गुजर रही है और आप ही भाई के तौर पे उससे कुछ कर सकते हैं, बहन के तौर पे तो जिम्मेदारी और होगी। तो ये हालात के लिहाज से वेरी करती है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि चारों के बारे में ये कहना कि बराबर के हक हैं, ये कहने के बजाय ये कहना चाहिए कि चारों के अपने अपने दायरों में हुकूक हैं, तो उनको अलग अलग देखना चाहिए। थैंक यू सर। सर अगर कभी हो सके तो इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा डिटेल में। हाँ जी, थैंक यू। Amar Malik, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सवाल जो मैं करने लगा हूँ ये मेरे जहन में हर कुछ अरसे के बाद पॉपअप होता रहता है, और अभी मैं रिसेंटली गांधी साहब के मीज़ान लेक्चर्स को दोबारा रिविजिट कर रहा था, उसमें किरात के मौजू को। तो अगेन क्योंकि आपका इस पे काम है तो इस वजह से आपसे आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आस्क। सर मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि कुरान की सिर्फ सिंगल रीडिंग होनी चाहिए उसके कती और दलाला होने के लिए, इसमें मुझे कोई मतलब इबाम नहीं है। मुझे जो कंफ्यूजन आती है कि जो हम रीडिंग कर रहे हैं इसके बारे में हम कैसे श्योरिटी से कह सकते हैं कि यही वो रीडिंग है जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ आखिरा में की थी। और क्योंकि गांधी साहब ने अपने मीज़ान के लेक्चर्स में बताया कि जो मराकश और मौरितानिया वगैरह में स्टेट के लेवल पे वो दूसरी किरात नाफिज हो गई थी। तो इसी तरीके से इस किरात के बारे में भी मैंने कुछ लोगों से सुना है, वो कहते हैं जिस तरह फ़िक़्ह हनफी को स्टेट लेवल पे नाफिज कर दिया गया था उसी तरह इस किरात को भी नाफिज कर दिया गया, और इस तरह ये फ़िक़्ह हनफी जिस तरह मशहूर हो गई उस तरह ये किरात भी मशहूर हो गई है। तो इसमें कितना सच है और लाइक हाउ डू वी प्रूव कि यही वो किरात है? थैंक यू सर। ये तो देखें जरा थोड़ा सा लंबा काम है। मैंने अपनी किताब में और इस मौजूद पर जो लेक्चर्स में बहुत तफसील से इस पर बात की, और अभी हाल ही में गांधी साहब ने भी 23 एतराज़ात की सीरीज में 15 सेशंस में उन्होंने एग्जैक्टली आप तो मीज़ान तक चले गए ना, वो पुराने हैं, आज से 15 साल पहले 2004 में 20 साल पुराने लेक्चर्स हैं। आप अगर जो लेटेस्ट इस सिलसिले में अप्रोच है अगर सुनना चाहें तो उन्होंने अभी हाल में जो ख़त्म किए हैं 15 एपिसोड्स पे ये सीरीज़ है, उसको देख लें। मैंने भी इस मौजू पे बहुत तफसील से गुफ्तगू की हुई है और लिखा हुआ भी है।
यहाँ मैं अगर उनको बताना शुरू करूँगा तो एक थोड़ी सी तो बहस टेक्निकल है, तो मैं आपको ये रेफर करूँगा कि चूंकि चीज़ें लिखी और बोली गई हैं, तो अगर आप काइंडली उनको देख लें, अगर वहाँ कोई आपको भाम पेश आए तो मैं हाजिर हूँ. Thank you very much. ठीक है सर. Sir, since like my question is not answered, can I ask another question if it is possible? Go ahead. या सर आपकी बुक से रिलेटेड ही है. आपकी जो बुक है उसमें आपने इब्न शहाब ज़ोहरी के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म किया है. गांधी साहब ने भी अपने मीज़ान के लेक्चर्स में भी किया है. तो मेरा उसके हवाले से भी एक सवाल था कि क्या फिर उस क्रिटिसिज्म को सामने रखते हुए हम इब्न शहाब ज़ोहरी से रिलेटेड सारी रिवायात को नहीं लेंगे, या सिर्फ हम उन्हीं रिवायात को नहीं लेंगे जो कि कुरान से टकरा रही होंगी? और इसी से रिलेटेड ये भी है कि जो आपने क्रिटिसिज्म टेक्निकल टर्म्स में किया है, क्योंकि इब्न शहाब ज़ोहरी तो बहुत स्टार्ट के ताबीन में से हैं, तो उस टाइम पे तो ये टर्म्स भी नहीं इजाद हुई थी. तो हो सकता है वो इन चीज़ों को कि वो उन तदलीस और इन चीज़ों को इतना सीरियसली शायद ना लेते हों. तो क्या इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस टाइम पे इतनी टेक्निकलिटीज नहीं होती हों, फिर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म इतना हैवी किस्म का हो चुका है? नहीं, वो देखें, टर्म्स तो बाद में इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन आप ऐसे ही जैसे एक बात हो रही थी उसको आपने नाम दे दिया, तो नाम देने से कोई नई बात तो नहीं ना हो गई. मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे कोई वाकया हो रहा हो और आपने वाकये को 100 साल के बाद कहा देखो इसको हम ये नाम दे देते हैं. तो तदलीस का मतलब है झूठ बोलना, बात को एक नया रुख दे देना जो नहीं है. तो मैं अगर वो वर्ड ना इस्तेमाल करूं तो मैं ज़बान में तो कहूँगा देखिए वो ये काम कर रहे थे. तो इसलिए इससे नहीं घबराना चाहिए कि भाई वो टर्म्स तो बाद में इस्तेमाल हुई. नहीं, वो टर्म्स तो बेशक बाद में कॉइन हुई हैं, लेकिन उस इसम का जो मुसम्मा है, यानी जो कुछ वो मुराद है, वो तो वो कर रहे थे. तो उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो 3 हैं: इरसाल, तदरीस और इदराज. ये थोड़ी सी फिर टेक्निकल बहस है. तो इरसाल जहाँ वो कर रहे होंगे, अगर वो रवायत कुरान, देखिए ना, ये बात तो बिल्कुल अमूमी बात है कि कुरान के खिलाफ तो रवायत को कबूल नहीं किया जाएगा किसी भी लिहाज से. लेकिन अगर ज़ोहरी मौजूद हैं और वो इन तीनों चीज़ों की से उनके हमें नहीं मिलता है, ना वो इरसाल कर रहे हैं, ना इदराज कर रहे हैं, ना तदलीस कर रहे हैं, तो फिर उस रवायत को अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो ठीक रवायत है, बाकी लिहाज से कुरान के मुताबिक है, तो उसको कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है. इसलिए कि एक आदमी जितना मर्जी गलती कर रहा हो, वो हर वक्त तो गलती नहीं ना कर रहा होता. यूं समझ लें कि जैसे आप जब किसी के बारे में कहते हैं कि इसका हाफजा कमज़ोर है, तो इसका मतलब है कमज़ोर है, लेकिन कभी कभी ठीक भी तो हो सकता है ना. नहीं, बिलअमूम कमज़ोर है, लेकिन बाद बातों में ठीक भी हो सकता है. तो कभी कभी झूठ बोल देता है, नहीं अक्सर वो झूठ बोल देता है, लेकिन कभी कभी सच भी बोल देता है. तो एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल ही झूठा हो, जिसको हम कहते हैं ना वज़्ज़ा है, वज़्ज़ा का मतलब है जो घड़ देता है, उसके बारे में तो हम ये राय रखते हैं कि उसकी तो किसी हाल में भी रवायत कबूल होनी चाहिए. लेकिन जहाँ पे तदलीस का कोई आपको शायवा ना मिल रहा हो, यानी कोई प्रूफ ना मिल रहा हो, और वो बात जो कुछ वो बयान कर रहे हैं या वो एक रावी के तौर पे मौजूद हैं, वो कुरान के मुताबिक है, अक्ल आम के मुताबिक है, तारीख के मुसलमात के मुताबिक है, तो उसको रद्द करने की कोई वजह नहीं है. तो इसमें से रावी का जो कैरेक्टर होता है, उसकी जो असेसमेंट होती है, उसकी जो बायोग्राफिकल एनालिसिस होता है, वो वहाँ मैटर करता है कि जहाँ वो रवायत टकरा रही होती है कुरान मजीद से. जहाँ फ़र्ज़ कीजिए वो रवायत टकरा नहीं रही और ये चीज़ें मौजूद भी नहीं हैं जो हमने पॉइंट आउट की हैं, तो फिर इसका मतलब यही है कि देखिए ये ऐसी है, जैसे मैं एक ज़रा बुरी मिसाल दे रहा हूँ कि शैतान के बारे में तो आप ये कह सकते हैं कि वो हमेशा शैतान होता है, फरिश्ता हमेशा फरिश्ता होता है. लेकिन हम इंसान जो होते हैं, हमारे अंदर छोटा सा फरिश्ता भी पाया जाता है, छोटा सा इंसान ही शैतान ही पाया जाता है. इसलिए कि हम कभी इंसान बन जाते हैं, कभी फरिश्ते बन जाते हैं. तो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे रावी, मतलब मैं बिल्कुल इसको नाल बिल नाल मिसाल नहीं दे रहा, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अनलेस अ पर्सन इज कमिटिंग द मिस्टेक दैट ही alleges टू कमिट जनरली, वी जस्ट कैन नॉट से कि ही हैज डन दैट एवरी टाइम. उसका प्रूफ मिलना चाहिए. हाँ, जब आपने एक रवायत को जो कुरान से टकरा रही है उसको रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्शन में फिर ये सारी चीजें बड़ी अहम हो जाती हैं. फिर जरा सा भी आपने काम करना है. जब वो आपने एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्टेंस के अंदर फिर निस्बत देखा जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो से बात अगर वो कर रहे हैं, तो वो निस्बत अगर आप दे रहे हैं तो आप ये कहेंगे ये देखिए बात निस्बत के लिहाज से कमजोर हो जाती है, क्योंकि रावी के अंदर ये और ये नकाइस पाए जाते हैं. तो इसलिए ये जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि जहाँ पे भी ज़ोहरी मौजूद होंगे, चूंकि उनकी शख्सियत पे फलां फलां सवाल उठा दिए गए हैं, उन रवायात को रिजेक्ट किया जाएगा, ये दुरुस्त नहीं है. यानी जहाँ वो क्वेश्चंस यानी जहाँ वो एलिगेशंस जो उन पे हैं, उनका प्रूफ मिल जाएगा, तो वो रवायत पर कमजोर हो जाएगी. Thank you very much, Dr. Salim. Imran's iPhone, please go ahead. जी, अस्सलाम वालेकुम Dr. Salim. Excuse me for my voice. I just want to clarify an earlier question जब आंसर कर रहे थे about responsibilities of kinship. तो
could you clarify responsibility of kinship like a husband towards his in-laws and conversely a wife towards her in-laws, because obviously the wife is staying, let's say, in the extended family, but the first part is really a husband towards the in-laws. How does that differ from his own parents? So you see, the Quran has not touched upon this subject in any detail. ये तो आपके अपने उर्फ पे, आपके अपनी इनर वॉइस पे छोड़ दिया गया, आपकी इनर कॉन्शियस पे छोड़ दिया गया है कि अगर कोई आपसे रिलेटेड नहीं भी है, अगर if they have a certain issue, I mean they are in need of some help or in any way you are able to help them, तो आपको करना चाहिए. लेकिन the closer they are to you, the more the right they would have. तो ये इसको common sense जो इंसान के अंदर एक inbuilt मौजूद है spark of concern towards people, उस पे छोड़ दिया गया है. तो अगर आपके नेबर में भी कोई बंदा है neighborhood में who needs your help in any way and you are able to do that, तो ये जिम्मेदारी आप पे आ जाती है. लेकिन अगर आपके घर में है तो वो जिम्मेदारी और ज्यादा आ जाती है. अगर आपके जो इन लॉज हैं वो अगर दूर रह रहे हैं तो वो उसके लिहाज से जिम्मेदारी है. आपके घर में रह रहे हैं तो जिम्मेदारी और हो जाती है. उन इन लॉज के अगर और बच्चे हैं तो जिम्मेदारी और है. इफ यू आर द ओनली सन इन लॉ तो जिम्मेदारी और है. तो सी इट वेरीज विद द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांस ऑफ द पर्सन हु यू वुड लाइक, आई मीन हु इज देयर. तो ये कन्वर्सली भी ऐसा ही है कि उनकी जिम्मेदारी आपके भी लिहाज से भी इसी तरह से है. तो ये इन सारी वेरिएशंस को सामने रख के इंसान की जो अपनी फितरत है वो आपको बहुत आसानी से बता देती है. यू नो डोंट नीड द शरिया. शरिया तो वहां पे आपको गाइड करती है कि जहाँ आपकी फितरत के अंदर गलती होने का चांस है. तो ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फितरत रखी है जो उसको ब्लेटेंटली बहुत चीज़ों के बारे में नेचुरली गाइड कर देती है. तो इस केस में भी आपकी फितरत आपको बता देती है और आपकी फितरत ये भी जज कर लेती है कि मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस के लिहाज से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. तो इसलिए शरीयत ने इसको, कुरान ने इसको मौजू नहीं बनाया. यू विल नॉट फाइंड इन लॉज बीइंग टच्ड एनीवेयर इन द कुरान. इसलिए कि इंसान की I'll just be a bit specific on that. That makes sense. But for example, आप अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, because you've grown up with them and you have a blood relation, चाहे आपके कितने भी differences हो, you're obliged to make it work, right? And that's intuitionally or according to Sharia as well. With in-laws, that's not always the case, right? You might not always get on with them, and they're not blood relations. So is it, I mean, obviously you should be civil and nice and like helpful whenever you are, but you don't have to offer the same level of duty of care if they're not living with you. Would that be fair? That's not a sin. I mean, it's difficult to give a verdict in this from outside. As I said, it depends on the circumstances. I mean, the nature of their circumstances, the nature of their illness, or the nature of their need. It all depends on that. I mean, एक blanket statement देना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये चीजें they arise from your own personal concern as a human being towards another human being. And if human beings are related to you either through your wife or through your own blood, तो ज़ाहिर है फर्क पड़ जाता है. Blood relations का ताल्लुक ज़्यादा strong होता है. वहाँ पे you have a stronger obligation. और इसी वजह से जिक्र भी किया है. यानी कुरान ने आपके in-laws का जिक्र नहीं किया लेकिन आपके अपने पेरेंट्स का जिक्र किया है. The Quran does not mention your father-in-law or your mother-in-law, but it has mentioned your own father and your own mother, which signifies the fact that, of course, your duty towards them is much more stronger. But it does not, I mean, in any way belittle या downplay कि भाई उनका right नहीं है. वो circumstances पे, हालात पे छोड़ दिया गया है. Specifics जब आपके सामने आते हैं उसके लिहाज से फिर you chalk out a plan. मतलब it's difficult to say कि भाई अच्छा इस सूरत हाल में अगर मैं आपको बता दूं कि हाँ if you are not as, तो इस वजह से I think this is slightly more, I mean it maybe needs some more information as well. But other than that, even if that information is not given, your own conscience and the way that you are, I mean the way the other people are in their own circumstances is the best judge. और बस इसमें कोशिश करनी चाहिए कि वो उस जजमेंट में आपकी गलती ना हो. You can maybe ask others as well, very close ones, maybe even your spouse, जिसमें वो आपको मदद करें कि भाई if there is something is clouding your judgment, then that should not happen. तो ये judgment का it's a call of your own judgment. It's your own judgment call, I would say, and be as fair as possible. But lastly, to be clear, if someone is living in an extended family, then that changes it, right? That's more like your immediate family then. I mean, it's typically wives, but obviously can be husband as well, depending on circumstances. That changes the level of obligation. I could not hear the last part. आपने क्या कहा कि if someone is living where? Sorry, my last part was if you're living in an extended family, typically it's the wife,
but obviously it can be the other way around as well. So usme, is there a difference? Should you be treating your in-laws more like your parents or caring for them more like your parents because you're living with them? So then is there more obligation on you? वो तो कॉमन सेंस की बात है ना, प्रॉक्सिमिटी है. यू आर लिविंग इन द सेम हाउस, यू आर लिविंग इन द सेम स्पेस, आपका लोकस वही है. तो ये तो ऐसे ही है कि जब लोकस आपका वही हो जाता है, अगर आपका सर्वेंट या आपके डोमेस्टिक हेल्प भी आपके घर में रह रही है तो उसका राइट कहीं ज्यादा हो जाता है बनस्पत किसी और के जो बाहर हो आपके. तो ये तो प्रॉक्सिमिटी वो चीज पैदा करती है. इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये वही वेरिएबल्स हैं कि प्रॉक्सिमिटी इटसेल्फ इज अ थिंग दैट हैज टू बी, आई मीन, गिवन ड्यू अटेंशन. समवन इज लिविंग राइट इन योर होम और उसकी जरूरत पड़ जाए एंड यू आर नॉट देयर फॉर देम, तो इसका मतलब है कि जो आपकी अंदर की इंसानियत है उसमें कुछ गड़बड़ है. तो यू सी दीज आर ऑल ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज, ह्यूमैनिटी रिलेटेड आई वुड से. तो ह्यूमैनिटी रिलेटेड चीज़ों को सब्जेक्टिविटी भी होती है, उसके अंदर बाज़ दफ़ा इंसान से गलती भी हो जाती है, बट कोशिश करनी चाहिए कि आप इस सिलसिले में जितना ज़्यादा फेयर रह सकें और ये सोच के रह सकें कि भाई यानी यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन बीइंग हु इज लिविंग इन योर हाउस. Great, thank you very much. Thank you. Thank you. Noreen, please go ahead. We only have 5 minutes remaining, and I see we still have a few hands. So I would please request these participants to hold on to their questions until next week. Noreen, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मेरी जो एक क्रिश्चियन फ्रेंड है सर, वो सिंगल पेरेंट है और उनकी एक बेटी है. तो उन्होंने हमारे एरिया में जहाँ हम रहते हैं वहाँ काफी घर सर्च किया. वो रेंटल बेस हाउस पे रहती थी पहले और वो यहाँ शिफ्ट होकर आई, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं वो. तो उनको ना किसी ने भी घर नहीं दिया, जिससे मैं बहुत डिसार्ड हुई. तो जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने कहा कि हम क्रिश्चियंस को घर नहीं देते और वो मुस्लिम है. तो क्या ये मुसलमानों का रवैया ठीक है? ये तो आप खुद बताएं कि किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है. बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत रवैया है. बल्कि अगर कुछ होना चाहिए तो इससे ज़्यादा बढ़ के होना चाहिए कि वो उनको ज़्यादा अकोमोडेट करें, यानी इसलिए कि वो एक और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं. तो इसमें तो और ज़्यादा इंसान को होना चाहिए कि यू आर एम्बेसडर्स ऑफ योर ओन फेथ, तो मैं उनको और ज़्यादा अकोमोडेट करूँ. तो इफ़ नॉट, यानी ये तो उलट बात है, तो आप आगे बढ़ के करना चाहिए. तो बहुत ही अफसोस की बात है जी. और इवन यूनिवर्सिटी में बहुत जो मतलब तालीम याफ्ता लोग हैं, काफी एजुकेटेड हैं, वो भी कहते हैं कि साथ खाना नहीं खाना चाहिए. इस तरह के मैंने रवैये देखे तो मैं बहुत डिसार्ड हुई थी. एक गलत मजहबी तरबियत होगी है लोगों की, और उस मजहबी तरबियत में बहुत सारे हमारे अपने ही उलमा का रोल है कि वो समझते हैं कि लोग नहीं हैं इस काबिल कि उनके साथ खाना खाया जाए. और तो जब तक उनकी तरबियत नहीं ठीक होगी, सही बात नहीं वादे की जाएगी और ये बताया नहीं जाएगा कुरान के जो बहुत सख्त अहकाम हैं वो असल में उन लोगों के साथ थे जो ज़माने रिसालत में जिन्होंने जानते पूछते इनकार किया था पैगंबर का, तो बाज़ दफ़ा सज़ा के तौर पे उनके साथ कतई ताल्लुक़ का कहा गया था. ये एक और बात है. और अमूमी तौर पे कतई ताल्लुक़ कर लेना, उनके साथ रब्ता ना रखना, ये तो बहुत अफसोस और शर्मिंदगी और बहुत ही घिनौनी बात है. और काश कि इसको हम रेक्टिफाई कर सकें, लेकिन एक मुश्किल चीज़ है क्योंकि मजहबी लिहाज से इंसान के जहन में दाखिल कर दी गई. जी सर, मेजॉरिटी इस तरह की, लेकिन चंद एक लोग होते हैं हमारे डायरेक्टर जो है, उन्होंने फिर उनको वहां पर शिफ्ट करवाया है हॉस्टल में ना. तो मस्त सेट है. अल्लाह ताला सबके साथ है. अल्लाह ताला करेगा. Thank you. We only have 3 minutes remaining, so that's not enough time for another question. So I'd request the participants with their questions still remaining to please wait until next week, and inshallah we'll get to those. I've noted down the names so I know if you guys show up again, you'll be first to ask your question, inshallah. And with that, any concluding remarks, Dr. Salim? So thank you very much. Inshallah, next week would be our ask session. So we will have that session from 8 to 9. And from next month onwards, we'll have 2 study circles every month. The other 2 weeks, 1 week we'll have the ask session, and the other week we'll have a general lecture on any specific topic. Inshallah. Inshallah. Thank you.